الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، نہایت ہی اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن آسان کورس کی مبارک ساعتوں کے بعد آج انشاءاللہ العزیز دوبارہ سے اپنے اسی سلسلے کو جو گزشتہ 3 جمعوں سے ملتوی کیا گیا تھا، سورہ مومنون کی گفتگو جاری تھی۔ اور اس کی خوبصورت آیات کا درس قرآن آیت نمبر 15 تک ہو چکا تھا۔ آج انشاءاللہ اس سے اگلی آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی اور اگلا موضوع جو ہے وہ پیش ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تنبت بالدخن وسبغ للعاقلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ان هو الا رجل به جنات فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا ففارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق علیہ القول منہم ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنا دیے اور ہم اپنی مخلوق کی طرف سے بے خبر نہ تھے
اور ہم نے آسمان سے پانی اندازے کے مطابق اتارا ہے، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا لیا ہے، اور یقیناً ہم اسے بالکل ختم کرنے پر پوری طرح قادر ہیں۔ پھر ہم نے اگائے تمہارے لیے اس پانی سے باغات، کھجوروں اور انگوروں کے، تمہارے لیے اس میں بہت سارے پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ تمہارے لیے ایک درخت پیدا کیا جو طور سینا میں سے اگتا ہے، اور وہ تیل لیے ہوئے اگتا ہے، اور تم کھانے والوں کے لیے اس میں سالن بھی ہے، اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں بھی غور و فکر کا مقام ہے۔ ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں سے دودھ پلاتے ہیں جو تمہارے لیے ان میں طرح طرح کے فائدے رکھتا ہے، اور انہی کے گوشت بھی تم کھاتے ہو، اور تمہیں ان پر اور پھر کشتیوں پر بھی سوار کیا جاتا ہے۔ تو یہ خوبصورت آیات جو ابھی پڑھی گئی ہیں، اللہ اپنے نظام کائنات کی طرف ایک بار پھر توجہ چاہ رہا ہے، اور ایک بار پھر خوبصورت آیات کا نزول جو اس کی کائنات کے خوبصورت نظارے ہیں، اور اس نے جو بڑا خوبصورت نظام بنایا ہے وہ اس کی طرف توجہ کروا رہا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ہم نے بے شک تمہارے لیے تمہارے اوپر 7 راستے بنا دیے۔ تو ان 7 راستوں سے مراد 7 آسمان ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میری تخلیق ہے کہ میں نے تمہارے لیے آسمانوں کا یہ نظام بنایا، اور 7 آسمان کا وجود جو ہے وہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں، کوئی بھی ہمارا پیدا کردہ ہم سے دور نہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہے جس کی خبر ہمیں نہ ہو۔ ہمیں ہر شے کی خبر ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کے معاملات کیسے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی اندازے کے مطابق اتارا ہے، یہ پانی کا نظام، اور فرمایا کہ ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا، اور اگر ہم چاہیں تو اسے بالکل ہی ختم کر دیں، اس پہ بھی ہم پوری طرح قادر ہیں۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ تو یہ بارشوں کا نظام، پانی کا نظام، اور جس سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، پھر پانی تالابوں میں جمع ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں تو اس سے بہت سارے اپنے کام کرتے ہیں۔ اسی بارش سے پودے پھلتے پھولتے ہیں، اسی بارش سے جو ہے وہ تمام فصلیں پھلتی اور پھولتی ہیں، اسی بارش سے ندی نالوں میں پانی آتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہمارا نظام ہے، اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت وہ نظام ہے جو پہاڑوں کے اوپر برف پڑتی ہے، اور وہاں سے پانی جس طرح ان پہاڑوں سے ہوتا ہوا ندی نالوں میں اور دریاؤں میں آتا ہے، اور پھر ہم نے اس پانی کا نظام کتنا خوبصورت بنایا کہ وہ سارا پانی جمع ہو کے پھر سمندر میں آ پڑتا ہے، اور سمندر کے پانی کو اللہ نے نمکین بنایا، کیونکہ نمکین پانی میں بو پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان کے لیے اس پانی میں مٹھاس پیدا کر دی جاتی تو وہ پانی بہت جلد گندا ہو جاتا، بدبودار ہو جاتا، لیکن اللہ نے سمندر کے پانی کو نمکین بنا دیا کہ کئی 100 سال بھی وہ پڑا رہے تو اس میں بو نہ آئے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ تو کیسا خوبصورت یہ نظام ہے جس سے لاکھوں ایکڑ فصلیں مطابق اترنا، کہ جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں بارش برستی ہے، جہاں کم چاہتا ہے کم برستی ہے، جہاں زیادہ چاہتا ہے زیادہ برستی ہے، اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں وہ خشک رکھتا ہے، جہاں وہ چاہتا ہے کہ یہاں بارش کا نظام نہ آئے تو اللہ وہاں بارش نہیں برساتا ہے۔ تو پورا ایک خوبصورت ایک بنا ہوا۔ اور پھر ہم نے تمہارے لیے اس پانی سے باغات اگائے، کھجور کے باغ، انگوروں کے باغ۔ کھجور اور انگور کا خصوصی طور پہ ذکر کیا، اور ان دونوں پھلوں کا جو انسان کی زندگی میں کردار ہے وہ اس سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ تاثیر رکھتی ہے، انگور بھی گرم تاثیر رکھتا ہے، لیکن ان دونوں کی خوبیاں علیحدہ علیحدہ ہیں، تو اس کا ذکر کیا۔ اور ساتھ کہا بہت سارے پھل بھی ہم نے تم نے اس سے پیدا کیے اور تم اسے کھاتے ہو۔ اور خاص طور پہ یہاں ذکر کیا کہ ہم نے طور سینا میں ایک خوشی سے یہاں ذکر کیا کہ میرا ایسا اعلیٰ درخت ہے
کہ ایک تو اس کے اندر تیل بھی ہے، جس طرح زیتون کا تیل تم استعمال کرتے ہو، اور اسی تیل سے پھر لوگ سالن بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ کیا ہماری کاریگری ہے؟ یہ کس نے بنا دیا کہ ایک طرف گندگی ہے، دوسری طرف بھی گندگی ہے، اس کے درمیان سے ایک خوبصورت سیراب کرنے والی نہر اللہ بنا دے؟ تو اس سے بڑی کیا، ہم نے تمہارے لیے دودھ جو ان کے پیٹوں سے نکلا ہے اس میں سے ہم تمہارے لیے، حالانکہ وہ چارہ کھاتا ہے لیکن اس کے لیے جب وہ چارہ کھا لیتا ہے تو ہم اس کو دودھ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے سوائے اللہ کے، سوائے خدا کے؟ ماشاءاللہ تشریف لائیں، کرسی دیجیے گا حضرت کو۔ اب اس کے بعد سورہ مومنون میں 4 بڑے عظیم قصے آ رہے ہیں، 4 قصے یہاں پیش ہوں گے اور ایک ایک کر کے ہم ان پہ غور کریں گے۔ سب سے پہلا جو اللہ نے سورہ نور میں، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے حالات سے آگاہ، قرآن کا ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور پچھلے جو دور گزرے، پچھلے جو نبی آئے، ان کے ساتھ کس طرح کے انداز ہوتے تھے اور اللہ کس طرح ان سے پیش آیا اور کیا کیا انداز ہوئے، یہ بھی باقاعدہ قرآن کا موضوع، اور قرآن اس پہ بڑا کھل کے گفتگو کرتا ہے۔ اس سے پہلے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی خدا نہیں ہے اس کے بغیر، کیا تم بت پرستی کے انجام سے نہیں ڈرتے؟ تو کہنے لگے وہ سردار جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا ان کی قوم سے، انہوں نے کہا کہ یہ تو انسان ہے تمہارے جیسا، یہ چاہتا ہے کہ بزرگ بن جائے تم میں سے، اور اگر اللہ نے رسول بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتا۔ تو یہ خوبصورت بات جو قرآن نے کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا، اور چونکہ کچھ اسی طرح کے بھی حالات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی درپیش تھے، یہ مکی صورت ہے اور ایسے ہی انداز حضور کو بھی درپیش۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ معاملات حضور کے ساتھ بھی اسی طرح تھے، جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور مسئلہ کیا تھا انہیں یہی تھا کہ کسی طرح سے ہم ان کی ہر شے تسلیم کر بھی لیں تو نبی ہونا نہیں مانیں گے، رسول ہونا تسلیم نہیں کریں گے، اور اس کے لیے سب ہاتھ ڈالتے تھے، اور جس کے اوپر ان کی بڑی توجہ رہتی تھی وہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، ہماری طرح کا بشر ہے۔ تو اسی کا ذکر حضور اسلام کے لیے سیدنا نوح کا بھی فرمایا کہ آپ اگر ایسے حالات سے درپیش ہیں، اس طرح کے حالات آپ کے سامنے ہیں، تو 1100 سال مکمل عمر ہے، اور اس کے باوجود صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ تو اتنی طویل جد و جہد، اتنا طویل وقت اس عظیم انسان نے دنیا کے اندر اللہ کا پیغام دینے کے لیے گزارا ہے، تو اس کا ذکر قرآن نے کیا۔ تو یہ وہ خوبصورت انداز ہے کہ آج بھی جب بھی کوئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسی بات کرتا ہے تو قرآن اس کے لیے پہلے سے ہی اس طرح کا انداز اختیار کیے ہوئے ہے کہ اگر نبی کو تم آج یہ بات کرتے ہو، اچھا تو فرمایا کہ اس طرح کا جو یاد رکھیے وہی شخص کرتا ہے جسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ اب میرے مفادات پہ زک پڑے گی، اور جتنے بھی وڈیرا سسٹم کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں لوگ، وہ سب سے پہلے نبی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت اگر ہم اس کو نہ روکیں گے تو یہ ہمارے مفادات کو لے جائے گا۔ لہذا جتنے بھی عمراء، رؤسا اور اس طرح کے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے ہی نبی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی نے ان کے معاملات کے اندر اللہ کی حکمتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب اپنے حکم دینے ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے اگر اس کے حکم مان لیے تو بات نہیں بنے گی، ختم ہو جائیں گے آپ۔ وہ وقت یاد کریں کہ جب یہ پوچھا گیا تھا ابو جہل سے کہ بتائیے آپ کے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ تمہیں پتہ ہو بتاؤ کیا واقعی رسول نہیں ہے؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ دیکھو ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے، بنی ہاشم کے سامنے ہم ہر طرح کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے لوگوں کی دعوتیں کی، ہم نے بھی کی، انہوں نے کھانے کھلائے مکہ کے اندر، ہم نے بھی کھلائے، انہوں نے پانی پلایا، ہم نے بھی پلایا،
انہوں نے کعبے کی جو ہے وہ خدمت کی، ہم نے بھی کی، لیکن جب ان کے درمیان ایک شخص کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں، تو ہم نبی اور رسول اب کہاں سے لائیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نبی اور رسول ان کو مان لیں کہ ان کے ایک شخص کو، تو پھر ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، یہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی، چودراہٹ جاتی رہے گی۔ تو سچا ہونا اس پہ تو کوئی دوسری بات نہیں، محمد اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم مانیں گے نہیں اسے، کیونکہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ یہ چودھری کسے کہیں گے پھر ہم؟ بس یہ ہے مسئلہ، بس یہ ہے، ساری سٹوری یہیں ختم ہو جاتی۔ تو یہاں بھی یہی بات کہی کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سردار تھے نا، بڑے تھے، کہا کہ یہ بشر ہے تمہارے جیسا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہا کہ نہ مانو اس کی بات، یہ تمہاری طرح کا انسان ہے، کیوں اس کے پیچھے چلتے ہو؟ اور یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بزرگ بنے تمہارے اوپر، اور اللہ اگر رسول ہی بھیجنا چاہتا تو وہ فرشتوں کو رسول بناتا۔ استغفر اللہ، کیسا بے وقوفانہ ایک توجیہ پیش کی گئی ہے کہ دیکھیں فرشتہ رسول ہوتا ہے، بھئی فرشتہ کیسے رسول بنتا؟ رسول کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی سیرت دکھاتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، اس کا بھی گھر ہوتا ہے، اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، اس کی بھی زندگی ہوتی ہے، اور اگر اس جیسا انداز ہی آپ فالو نہیں کر سکتے تو پھر رسول آنے کا فائدہ کیا ہے؟ فرشتے کو رسول بنانا ہے تو بتائیے اس کا تو نہ تو کوئی وجود نظر آئے، نہ وہ بیٹھ سکے، نہ اٹھ سکے، نہ کھا سکے، نہ پی سکے، نہ شادی بیاہ کرے، تو پھر فرشتے کا وجود جو ہے وہ رسول کا بنانا، اس کا بنانا نہ بنانا ایک ہی برابر۔ لیکن چونکہ پتا تھا کہ لوگ چل پڑے ان کے ساتھ تو کہیں ہمارے مفادات نہ ختم ہو جائیں، تو کہا کہ فرشتوں کو رسول بنا کے بھیجنا چاہیے تھا۔ تو فرمایا کہ یہ بات ہم نہیں سنتے جو نوح کہتا ہے اپنے پہلے آباء و اجداد میں۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یار پہلے تو کبھی نہیں ایسی بات ہوئی، یہ اب کیوں ہو رہی، یہ کون نیا دین لے کے آ گیا؟ استغفار۔ تو پہلے ہمارے آباء و اجداد نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ آج نیا کو بندہ اٹھا ہے اور نئی بات کر رہا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئیں، ایک بشر کہنا، اور دوسرا پہلے چونکہ ہمارے آباء و اجداد نہیں کرتے تھے تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جس سے آج بھی دین کے ماننے والوں کو بہت بڑی تکلیف کا سامنا ہے، اور دین کو آگے چلانے والوں کو تو سارا کچھ اسی دو چیزوں سے ہی رکاوٹوں کا سامنا پیش آتا ہے۔ بس اس کی باطنی، اس کی پچھلی زندگی کو دیکھتے رہتے ہیں، دیکھیں پہلے تو یہ بندہ کچھ اور تھا، میں نے دیکھا ہوا جوانی میں یہ کرتا تھا، اور اب دیکھیں محترم فلاں بنے ہوئے ہیں۔ تو بھائی کسی کا کیا پتہ ہے کب توبہ کر کے اللہ کا ولی بنے، کسی کا کیا انداز ہے کب کسی وقت اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے۔ تو پچھلی زندگی کو دیکھتے رہتے ہیں، اچھا ایسا تھا، ہم نے تو نہیں دیکھا، پہلے تو ایسے نہیں تھا، یہ ہمارے جیسا ہی تھا، ہمارے ساتھ تو کھیلا کرتے تھے، یہ ہمارے ساتھ تو بیٹھا کرتے تھے، اور آج یہ فلاں بنے، مولوی صاحب بنے، فلاں بنے۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر ماضی کو دیکھ کے اس کے حال کو بھی جھٹلا دو گے تو اس سے بڑی کیا زیادتی ہو سکتی؟ اللہ نے کب کسی کو اپنا بنا لیا ہو کس کا پتہ ہے؟ کب اللہ اپنے قریب کر لے، کیا انداز وہ بنا لے بندے کو اپنے قریب کرنے کا۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ دیکھیے جی میرے والد صاحب نے تو کبھی نہیں ایسا کیا تھا، ہمارے تو خاندان میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جیسے ایک ہمارے اسٹوڈنٹ کو یہ بات سننی پڑ گئی کہ جب اس نے داڑھی شریف رکھی تو اس کے والد صاحب لے کے آ گئے ہمارے پاس، اور آ کے کہنے لگے کہ حضرت یہ دیکھیں اس نے کیا کر دیا۔ کیا ہوگا؟ کیا داڑھی شریف ہمارے خاندان میں نہیں آج تک رکھی کسی، جب کسی نے نہیں رکھی تو اس نے کیسے رکھ لی؟ آپ جہالت کی انتہا دیکھیے کہ خاندان والوں نے اگر نہیں رکھی تو اس کا مطلب یہ کوئی نیکی کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں تو نہیں بچیاں پڑھتی، ہمارے ہاں تو عورتیں نہیں پڑھتی، یہ کیوں پڑھ رہی ہے؟ اس کو کیوں قرآن پڑھا رہے ہیں؟ یہ کیوں جو ہے وہ فلاں ڈگری پڑھ رہی؟ کیوں؟ ہمارے خاندان میں تو کوئی نہیں پڑھا ہوا۔ تو یہ بول دیجئے کیا وہی باتیں نہیں ہیں؟ بول تو جو آج بھی ہیں، بولے نا قرآن ہر دور کے لیے اترا ہے، ہر دور، ہر زندگی، ہر گوشہ قرآن ایڈریس کرتا ہے۔ تو آج بھی یہی ہے، لوگ یہی بات کرتے ہیں، ہمارے بڑوں نے تو نہیں کیا تھا تو آپ کیسے کر رہے ہیں؟ تو یہ کوئی دلیل ہے؟ اگر بڑے سارے جو ہیں وہ، کتنا اچھا جملہ لکھا ہوا تھا کہ ہر بوڑھا شخص جو ہے وہ
اس طرح کا بوڑھا نہیں ہوتا کہ اس کی ہر بات ہی مان لو. بولو نا بھائی. کہتے ہیں بڑوں کی بات ماننی چاہیے. کہتے ہیں بولیے. ہر بڑے کی نہیں. یہ نہیں کہ بوڑھا شخص ہو گیا تو اب یہ بوڑھا ہے تو صحیح کہہ رہا ہوگا. بھائی یہ بھی تو بات سنو کہ وہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق بات کر رہا ہے تو بڑا بوڑھا ہی ہے, تو سفید داڑھی والا ہے تو 80-90 سال کی عمر, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بوڑھا شخص ہے تو درست بھی کہہ رہا ہے. یہ کوئی بات نہیں. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے جی ہمارے خاندان میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, تو ہم تمہارے خاندان کو دیکھیں, ہم تو سیرت رسول کو دیکھیں گے, ہم تو دین رسول کو دیکھیں گے. دین رسول میں کیا حکم. تو دو باتیں کی گئی. ایک تو یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ تو بشر ہے تمہاری ہی طرح کا, اور ساتھ یہ کہا گیا کہ ہمارے آباء و اجداد میں تو ایسا کوئی نہیں اٹھا. آگے سنیے. ان ہوا الا رجل بہ جنہ, لگتا ہے کہ اسے جنون کا مرض ہو گیا ہے. استغفر اللہ. یہ ذرا ذہنی مسئلہ لگ رہا ہے اسے, مجھے لگ رہا ہے کہ ذہنی پرابلم ہے, اور ذہن ٹھیک نہیں اس کا. یعنی دیکھیں کیسے کیسے نبی سے دور کرنے کے انداز بنایا جائے. استغفر اللہ. بولو. نبی سے دور کرنے کے انداز دیکھو کیا کیا. پہلا کہا بشر, اس سے بھی بے شمار بھاگ گئے ہوں گے. سنو نا, جس نے یہ سنا ہوا ہماری طرح کئی نبی رسول کئی بھاگ گئے ہوں گے, نہیں آئے ہوں گے حضرت نوح کے پاس. پھر دوسری بات یہ کی گئی کہ آباء و اجداد میں بھی کوئی نہیں, تو نئی چیز لے آئے ہیں جناب, تو اس سے بھی بہت سارے بھاگ گئے ہوں گے. چھوڑو جی نیا, اور کیا بات کرتا ہے, کئی دور ہو گئے ہوں گے. اب تیسری, لگتا ہے کوئی ذہنی مسئلہ ہے کہ ذہن کے اندر کوئی پرابلم آ گئی ہے. ان ہوا الا رجل بہ جنہ, لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی جنون کا مرض ہو گیا ہے. فتربصوا بہ حتی حین, تو ایسا کرو کہ اس کے پاس نہ جاؤ, ذرا انتظار کرو, خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. استغفر, خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. یہ کوئی نہیں, اس طرح کی چیزیں زیادہ دیر نہیں چلتی, زیادہ دیر ان چیزوں کا وقت نہیں ہوتا, لہذا کچھ انتظار کرو. ظاہر یہ چیزیں ہوتی رہیں, اور 950 سال تبلیغ فرمائی ہے. میں تو جب کبھی یہ لفظ بھی زبان پہ لاتا ہوں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. یہاں ایک مبلغ کو 5-7 سال بھی مل جائیں تو بڑی بات ہے کہ اس کو 10 برس ملے تبلیغ کے. بڑی بات ہے کہ جس کو 20 برس ملے, کسی کو 40 مل گئے. پڑھا بھی کوئی چھلانگ مارے 50 سال کی تبلیغ کر لے گا. بولو. حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ, کتنا وقت ہوگا, اور کتنی تکلیفوں, پریشانیوں, ماروں سے گزرے ہیں. ایک بار تو ایسا ہوا کہ لوگوں نے مل کے نا گھیرا ڈال لیا, صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, گھیرا ڈال لیا اور اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے, اور لوگوں نے سمجھا شاید مر گئے. بوری میں ڈال کے تو پھینک دیا. اس قدر تکلیف سے گزرے. تو وہ 950 سال کا وہ وقت کتنا سخت وقت ہوگا. اور پھر اس سے بھی بڑی بات آگے آ رہی ہے, میں ابھی اس پہ ذکر کروں گا کہ 2 بیویاں تھیں, ایک زوجہ آپ کے ساتھ ایمان لے آئی اور دوسری کافرہ رہی, اس نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا. آپ کا ایک بیٹا کنعان بھی کفر میں رہا. 3 بیٹے آپ کے ساتھ ایمان لائے, سام, حام اور یافس. یہ 3 بیٹے آپ کے ساتھ ایمان لے آئے, اور انہوں نے آپ کے ساتھ ہم سفری اختیار کی. آپ کی ایک بیوی بھی آپ کے ساتھ نہیں چلی, اور آپ کا ایک بیٹا بھی آپ کے ساتھ نہیں چلا. تو دیکھیے یہ کتنی بڑی آزمائش ہے. بولو. گھر کے اندر ہی انسان ہار جائے تو بتاؤ رہا کیا. انسان جیتتا ہے گھر سے, جس کے گھر میں اس کو فتح مل جائے وہ جیتتا ہے. تو گھر کے اندر ہی فتح نہ ہو تو بتاؤ بنا کیا. تو کیسی اعلیٰ مثال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی. مل کے کہو نا سبحان اللہ. کیسی مثال ہے آپ کی, دین والوں کے لیے, دین پہ چلنے والوں کے لیے, دین کی تبلیغ والوں کے لیے, دین کو آگے چلانے والوں کے لیے. کتنا خوبصورت یہ توانائی والا درس ہے کہ گھر سے اپنی ایک بیوی بھی نہیں چلی اور ایک بیٹا بھی نہیں چلا. تو اب یہ سارا کچھ ہوتا رہا, 950 سال گزر گئے, اتنا طویل وقت گزر گیا. تو اب آ کے دیکھیے کیا کہا, قالا رب انصرنی بما کذبون فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا فاذا جاء امرنا ففارت النور فاسلک فیہا من کل زوج اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول منہم. سنیے, فرمایا کہ مولا بس میری بس ہو گئی, ختم ہو گیا, میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا.
میری انتہا ہو گئی، اب اس سے زیادہ میں انہیں تبلیغ نہیں کر سکتا، میرے لیے اب مزید اس سے آگے جانا ممکن نہیں ہے، اے میرے رب تو ہی میری مدد فرما، بس تو ہی میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، اب میری آخری دعا تیرے ساتھ ہے۔ تو فرمایا فَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی بھیجی ان کی طرف کہ ٹھیک ہے ایک کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ، توجہ کیجئے گا، ایک کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ، میں پھر کہنے لگا ہوں سنیے، آپ دہرائیے میرے ساتھ، ایک کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ۔ حضرت نوح اتنی بڑی دعا کر رہے ہیں، کوئی فرشتہ نہیں بھیجا ان کے لیے، کہا خود ہی کشتی بنا، یہ کشتی بھی آپ نے خود ہی بنانی، لائیں جا کے لکڑیاں لے کے آئیں، خود ہی بنائیں، کسی فرشتے کو نہیں بھیجا۔ یہ بھی تمہاری بھول ہوتی ہے کہ اس طرح کے انداز اللہ اختیار کرتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اپنے کرم سے اپنے بندوں کو جب قوت دیتا ہے تو انہی کے اندر قوت پیدا کر دیتا ہے، انہی کے اندر نور پیدا کرتا ہے، انہی کے اندر محنت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ آسمان سے کچھ چھپر پھٹے گا تو اتر آئے گا سب کچھ میرے اوپر نہیں، تمہاری اپنی قوت اللہ کا نور ہوتی ہے، تمہاری اپنی محنت اللہ کا نور ہوتی ہے۔ لفظ بڑے پیارے ہیں، ایک کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ۔ مولا دعا میں تجھ سے کر رہا ہوں، کام پھر میں نہیں کرنا ہے، ہاں ہاں تو ہی کرے گا، خود اٹھ۔ یہاں جناب 90% دعائیں ہیں، 10% محنت ہے۔ ہاں دعا میں نے کروا لی ہے جی حضرت صاحب سے، ہاں میں داتا صاحب ہو آیا تھا، ہاں مدینہ شریف بھی جا کے مانگ لی ہے، اور بیٹھا ہوا ہے گھر میں اور سوچ رہا ہے کہ اب دعا چکے ہو چکی ہے لہذا خود ہی آئے گا سب کچھ۔ خود نہ پہلے کبھی آیا ہے نہ آج آئے گا، نہ کبھی اللہ ایسا کرتا ہے۔ فرمایا اٹھیں اور کشتی بھی آپ نہیں بنانی اب۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر وہ کشتی بنائی، اور وہ ایک جو ہے وہ بہت بڑا عظیم الجثہ سٹرکچر تھا، بہت بڑا عظیم الجثہ۔ اس کو بناتے ہوئے کئی ماہ لگے، اور جب وہ بنا رہے تھے تو ظاہر ارد گرد دریا تو نہیں تھا، کوئی بھی آپ کی اس علاقے میں کوئی دریا نہیں تھا، کوئی ندی نہیں تھی، کوئی سمندر نہیں تھا۔ تو لوگ ہنستے گزرتے ہوئے کہہ کے لگاتے، کہتے واقعی صحیح کہتے تھے کہ استغفر اللہ تو جنونی اور مریض آدمی ہے، یہاں کون سا دریا ہے، کوئی سمندر ہے، کشتی کہاں چلانی ہے تُونے؟ کیا خشکی پہ اس کو چلاؤ گے؟ کیسے چلاؤ گے؟ گزرتے گزرتے پھبتیاں مارتے، کستے، مذاق اڑاتے اور ٹچکرے مارتے اور عجیب و غریب الفاظ کہتے آپ کو، آپ سر جھکائے آری چلاتے رہتے، سر جھکائے آری چلا رہے ہیں اور ڈنڈے اور کیل ٹھوک رہے ہیں، اور ساتھ آپ کے جو آپ کے محبت والے تھے وہ لگے ہوئے ہیں، مل کے بنا رہے ہیں۔ تو لوگ جو ہیں وہ بلکہ استغفر اللہ، کئی تو ایسے تھے وہ رات کو آ کے پخانہ کشتی کے اندر کر جاتے تھے، صبح آپ کو وہ بھی صاف کرنا پڑتا تھا۔ تو ایسے ایسے انداز مبلغین کے ساتھ بنائے گئے، اس طرح کے انداز مبلغین کے ساتھ کیے گئے۔ تو کہا کشتی بنائیے، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ جائے گا تو اس کی ایک نشانی ہوگی، نشانی دے رہا ہوں، وہ نشانی یہ ہے فَفَّارَتْ تَنُّورُ، تو تنور سے پانی ابل پڑے گا۔ حالانکہ تندور کے اندر تو آگ جلتی ہے، جہاں روٹیاں بنائی جاتی ہیں اس میں تو آگ ہوتی ہے، فرمایا اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس تنور سے پانی باہر آئے گا۔ تو آپ کی زوجہ جو روٹیاں پکا رہی تھی تو اس حالت میں روٹیاں پکاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ پانی جو ہے تندور سے باہر آ گیا، تو آپ نے فوراً مطلع کیا، تو آپ نے پھر حکم دیا کہ جتنے میرے ساتھ ہو سب کشتی میں بیٹھ جاؤ، سارے کشتی میں چلے جاؤ۔ آگے قرآن بیان کر رہا ہے، سنیے، پانی ابل پڑے گا تنور سے تو داخل کر لو اس میں ہر جوڑے میں سے دو دو، ہر جوڑا پکڑ لو دو دو۔ اور یہ اللہ نے کمال کیا کہ تمام کائنات کو حکم دیا گیا، جتنے زمین پہ جاندار تھے ان سب کو حکم ہو گیا کہ سب نوح کی کشتی کی طرف چل پڑو۔ وہ سارے ہی حضرت نوح کی کشتی کے قریب آ گئے۔ حضرت نوح نے پھر نر مادہ کو لے کر تو آپ نے کشتی میں سوار کیا۔ تو یوں یہ کشتی جو ہے وہ اپنے اس عظیم سفر پہ روانہ ہوئی، اور آگے فرمایا اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ سوار کر لو، بجز ان کے جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے ان میں سے۔
فرمایا دو لوگ ہیں، دو لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہو چکا، ایک تمہاری وہ بیوی ہے جو کافرہ ہے، اور ایک تمہارا بیٹا کنعان، ان دونوں کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، ان کے بارے میں سنیے، وَلَا تُحَاتِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان کے بارے میں میرے ساتھ بات بھی نہ کرنا، گفتگو نہ کرنا ان کے بارے میں میرے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا۔ فرمایا یہ نہ ہو کہ آپ کی سفارش آ جائے، بیوی ہوتی ہے نا، بولو نا، بیوی کے ساتھ انس تو ہوتا ہے نا، بیٹے کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو کہا یہ نہ ہو کہ آپ کی سفارش آ جائے، لہٰذا مجھ سے بات نہ کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ بات کر دیں گے تو نبی کی بات پھر میرے لیے ویلیو رکھتی، میں رب تو ہوں لیکن آپ بھی تو ہمارے محبوب ہیں، اچھے ہیں، ہمارے پیارے ہیں، آپ رسول ہیں، نبی ہیں، تو لہذا ہم آپ کی پھر بات پھر ماننے پہ آ جائیں گے، لہذا پہلے ہی بتا رہا ہوں بات ہی نہیں کرنی ہے ان کی آپ۔ تو میں یہاں توجہ چاہوں گا، سنیے، آپ کا رشتہ اسی سے صحیح سلامت رہتا ہے جو دین پہ آپ کے ساتھ چلتا ہے، ورنہ اس کا رشتہ اللہ رسول کی نظر میں کوئی نہیں۔ تم اسے بے شک بیٹا سمجھتے رہو، بیٹی سمجھتے رہو، بھائی سمجھتے رہو، ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، لیکن اللہ رسول کی نظر میں جو دین کے اوپر ہی تمہارے ساتھ نہیں چل رہا، اس کے لیے کیا تم پریشان ہو رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے؟ تو اللہ اس سے محفوظ کرے، آمین کہو نا۔ اپنے بے دین بچوں کے لیے لوگ کتنا کتنا ظلم کماتے ہیں، بے دین بچے، بے نماز، شرابیے، برا حال دین کا، اور باپ صاحب ان کے لیے مارا مارا پھرتا ہے۔ اتنی پرواہ کا حکم تمہیں دیا کس نے؟ پورا قرآن اٹھائیں، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، بڑا دھیان سے سنیے گا، پورا قرآن اٹھائیں، کسی بھی جگہ اللہ نے اولاد سے پیار کا حکم نہیں دیا، اولاد کو حکم دیا ماں باپ سے پیار کرو۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اولاد کو کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، بھائی اپنے والدین سے احسان کرو، لیکن یہ نہیں کہا ماں باپ کو کہ تم بھی پیار کرو، کیوں؟ کیونکہ یہ تو پہلے فطرت میں ہی تھا، اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو فطرت میں ڈالا گیا ہے، بچے سے پیار ہوتا ہے، بیٹی سے پیار ہوتا ہے، لیکن کہا اگر میں بھی کہہ دوں گا نا تو یہ اور زیادہ محبت میں مبتلا ہو جائیں گے، اتنی محبت نہیں کریں، اتنا پیار نہ کریں کہ اس کے لیے آپ نماز ہی چھوڑ دیں، اتنا پیار نہ کریں کہ آپ اس کے لیے اپنی روٹین ختم کر دیں، اتنا پیار نہ کریں اس کے ساتھ کہ آپ اس کے لیے اپنا دین تجاوز اس سے نکل جائے، آگے نکل جائے، دین سے بھی کہیں سے کہیں محبت بیٹے کی آگے نکل جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ اس کا ایک گراؤنڈ بنا رہا، بھی آگے بات ہوگی، فرمایا گفتگو نہ کیجیے گا میرے ساتھ ان کے بارے میں، کوئی گفتگو نہ کریں، کیونکہ وہ دین پہ آپ کے ساتھ نہیں چلے، اس لیے ذرا ٹینشن لیس زندگی پہ آئیں انشاءاللہ، کہیں ذرا تھوڑا سا میں آپ کو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سناتا ہوں۔ آپ آخری عمر میں وصال سے پہلے بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہوئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کرنے تشریف لائے، تو ارشاد فرمایا کہ حضرت لگ رہا ہے کہ قریب آ گیا وقت آپ کا، تو مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے گھر میں کچھ مال پیش کر دوں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، تو آپ کے بعد کوئی کمانے والا بھی نہیں، تو یہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، تو میں کچھ مال پیش کر دوں ان کے لیے، مجھے اجازت دیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب النالین والعصا، حضور کے نالین کو اٹھانے والے اور حضور کے عصا کو اٹھانے والے، سنیے کیا جواب دیا۔ ہم اولاد کی محبت میں پاگل ہوئے جاتے ہیں، او بھائی اتنی نہیں کرنی، ہاں اتنا کرو جتنا وہ آگے سے لے جائیں تمہاری بات کو، باقی اللہ کے حوالے کرو۔ تو کیا خوبصورت جملہ بولا، کہا عثمان ایسا خبردار نہ کیجیے گا، ایسا خبردار آپ نے نہیں کرنا، میں نے انہیں سورہ واقعہ سکھا دی ہوئی ہے، میں نے انہیں سورہ واقعہ سکھا دی ہے، اور اگر یہ اللہ کے دین پہ رہیں گے تو اللہ انہیں خود ہی غنی کر دے گا، اور اگر یہ بے دین ہوں گے تو اپنے بے دین بچوں کے لیے میں 1 روپیہ بھی چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا کہ یہ اس کو خرچ کر کے اور میرے لیے عذاب کا سبب بنے، اگر یہ دین پہ رہیں گے تو انہیں خدا خود ہی غنی کر دے گا۔ یہاں جناب جائیدادیں ہڑپ ہو رہی ہیں بچوں کے لیے، حقوق مارے جا رہے ہیں بچوں کے لیے، یہ بھی میں جمع کر لوں، وہ بھی جمع کر لوں، کیوں؟ بچوں کو مل جائے کسی طریقے سے، میرے بچے اس بات میں پریشان نہ ہو، تو وہ جو جہنم کی آگ تیرے بچوں کی وجہ سے تیری قبر میں داخل ہونی ہے نا، اس کا بھی حساب تو نہیں دینا، نہیں میں بچوں کے لیے کما رہا ہوں، کیا اتنا حکم ہے، اتنا زیادہ آپ بچوں کی ٹینشن لے گئے؟
تو انشاءاللہ کہہ دو میری بات سمجھ نہیں آئی ویسے آپ کو، یہ سمجھیں بات. کہا خبردار آپ نے بات کی ان کی میرے سامنے، گفتگو نہ کیجیے گا ان کے متعلق جنہوں نے ظلم کیا. اور آگے سنیے، انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کر دیے جائیں گے. نوٹ کر لو، میں ابھی کہہ رہا ہوں انہیں میں نے غرق کر دینا ہے. سن لو مجھ سے نو، میں نے انہیں مار دینا ہے، ختم کر دینا ہے، آج ختم کر دوں گا. مغرقون، ہم غرق کر دیں گے انہیں. مجھے بتائیں اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے ایک باپ کے لیے؟ بتائیے. بے شک نافرمان بیٹا ہو لیکن پتہ ہو کہ ابھی تھوڑی دیر بعد غرق ہونے لگا، سوچئے کیا گزرتی ہے. اس طرح قرآن پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ تو کہہ دو بھائی کہ اس کو تصور میں لاؤ نا کہ وہ کیا فیلنگ آئی ہوگی. انہم مغرقون، یہ تو سارے غرق ہونے والے ہیں، ہم اب کسی کو بھی نہیں چھوڑیں. آگے فرمایا فَإِذِ اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بس جب اچھی طرح بیٹھ جائیں آپ، اب اللہ آگے دیکھیں کتنے پیار سے گائیڈ کرنے لگا ہے. مجھے کہو نا سبحان اللہ، ذرا دھیان کیجئے گا. بس جب آپ بیٹھ جائیں آپ کے ساتھی کشتی کے اندر، تو کہنا سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی. کہا جب کشتی میں چلے جائیں تو بھی مجھے یاد کر کہ میں نے آپ کے لیے کتنا اچھا انتظام کروایا اور کیا انداز بنا. وَقُلِ الرَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور یہ بھی کہہ دیجئے گا کہ اے میرے رب مجھے بابرکت منزل پر اتار، اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے. حد کر دی، وہ دعا بھی سکھا دی. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام وہ پانی جس طرح برسا، پھر الامان والحفیظ، وہ اس دنیا کا بہت بڑا سیلاب تھا، بہت بڑا سیلاب تھا جس میں آسمان سے بھی پانی نکلا، زمین نے بھی پانی کھول دیا. اتنا پانی، اتنی بارش، موسلا دھار بارش 6 ماہ مسلسل ہوتی رہی. ایک لمحے کے لیے بھی نہ اس میں کمی آئی نہ گھٹی، نہ اس کا رخ بدلا، سیدھی اوپر سے نیچے کی طرف تھی اور نیچے سے اوپر کی طرف تھی. استغفر اللہ. اتنا سخت طوفان تھا وہ، جس میں صرف آپ کی کشتی بچی. اور وہ بیوی بھی غرق ہوئی. بیٹے کو ہاں آپ نے دیکھ لیا، آگے اس کا ذکر ہے سورہ نوح میں. بیٹے کو آپ نے دیکھا، کنعان کو، اس کو آپ نے آواز دے دی، کیونکہ اللہ سے تو ذرا معاملہ اور تھا، اللہ نے پہلے منع کیا ہوا تھا خبردار گفتگو نہیں کرنی. اس کو خود ہی آواز دے دی، کنعان آ جاؤ، آ جاؤ میری کشتی میں، آ جاؤ، آ جاؤ، آج میری کشتی کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے. تو جواب کیا دیا سنو، بدتمیز بے ادب اولاد ایسا کرتی ہے. جواب دیا آگے سے، کہا آپ جائیے، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اتنا اوپر پانی تو نہیں آنے والا. تو کہا بیٹا آج کوئی پہاڑ تمہیں نہیں بچا سکتا، آ جاؤ میری کشتی میں آ جاؤ. لیکن وہ چڑھتا ہوا پہاڑ کی طرف چلا گیا. 2-4 آپ نے آوازیں دی لیکن اس نے نہیں سنا. خیر آپ نے اللہ کے جب حوالے کیا، لیکن ظاہر ہے باپ ہوتا ہے. ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ پانی نے آ لیا اسے، بہت بڑی ایک لہر آئی، اس نے دھکا دے کے نیچے گرایا، اور وہ پانی میں ڈبکیاں جب کھانے لگا تو آپ کی زبان مقدس سے پھر بھی نکل ہی گیا، مولا میرا بیٹا، مولا میرا بیٹا، مولا میرا بیٹا. بس یہ لفظ نکلنے کی دیر ہے، فوراً اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے نوح میں نے منع کیا تھا، میں نے کہا تھا آپ نے اس کی بات نہیں کرنی، خبردار. اب سن لو، اگر کر ہی لی ہے نا بات تو اب جواب بھی سن لو، یہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں، تسلی رکھ، تیرا بیٹا نہیں ہے یہ. تیرے بیٹے وہی ہیں تیرے ساتھ بیٹھے، مل گئے نا سبحان اللہ، تیرے ساتھ بیٹھے، تیری دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، تیری قدر کرتے ہیں، تیری محبت میں تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تیرے بیٹے ہیں، یہ تیرا بچہ ہی نہیں. قرآن کہتا ہے. تو ہمیں نہ ٹینشن لیا کرو بچوں کی. ہاں ٹھیک ہے مولانا، ہاں اگر نیک ہوگا تو اللہ اسے برکت دے گا، آمین تو کہہ دو سارے. اگر نیک میری بیٹی ہوگی کچھ نہیں ہوگا اسے انشاءاللہ، نیک میری اولاد ہوگی کچھ مسئلہ نہیں، اللہ کے حوالے. ہر وقت لوگ ہیپیٹائٹس لگا کے بیٹھ گئے ہیں، بس ٹینشنیں لے لے کے بچوں کی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف دین پہ چلنے والوں کی فکر کرو، بے دینوں کو میرے حوالے کر دو، ان پہ پوری کوشش کرو کہ ٹھیک ہے دین پہ رہیں، لیکن اگر وہ نہیں آتے تو ابھی نہ اس کے پیچھے اتنا خلقان ہونے کی ضرورت کیا.
تو قرآن وہاں واضح ہو گیا، خیر اس کو آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور ساری زندگی سنو، ساری زندگی حضرت نوح اس پہ توبہ کرتے، مولا مجھے معاف کر دے، میں نے کیوں یہ دوبارہ کہہ دیا، حالانکہ مجھے منع کیا گیا تھا۔ تو لہذا محبت صرف اللہ سے، مجھے کہو نا سبحان اللہ، اللہ سے پیار، اس کے دین سے پیار، اس کے ساتھ عشق، اور اس طرح کا انداز بنایا گیا، پورا ایک انداز بنا کے اللہ نے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ آخر میں جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے، میں اس پہ انشاءاللہ اگلے درس میں چند باتیں کروں گا، آج یہیں تک اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے ہیں عطا فرمائے۔